ویسے تو تم بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اللہ کیونکہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی اپنی صفت معاف کرنے والی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فرقے میں فرق ڈال دیں وہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے ہیں بعضوں کو، یعنی بعض رسولوں کو ہم مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اور فلاں رسول کو نہیں مانتے ہیں، یعنی اللہ اور رسولوں کے درمیان میں تفرقہ بازی میں لگے ہوتے ہیں جو لوگ ایسے کافر، اور وہ چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں کوئی راستہ، یعنی کہ ڈگمگا دیں لوگوں کے دلوں کو، ایسے لوگ ہیں اصل میں وہی کافر ہیں، یعنی کہ وہ ایسے کاموں میں جو لگنے والے ہیں اصل کافر یہی ہیں، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور جدا نہیں کیے کرتے وہ کسی ایک کو بھی ان میں سے، یعنی سب پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو جلدی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور وہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وہ آپ سے اہل کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں کہ تو ان پر اتار لائی کوئی لکھی ہوئی کتاب آسمان سے، بس تحقیق ایسے ہی سوال یا اس سے بڑے سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے کیے تھے اسی طرح سے، بس کہا تھا انہوں نے کہ ہمیں اللہ ظاہرہ دکھاؤ، بالکل سامنے یعنی دکھاؤ، بس آ پڑی تھی ان کو پر بجلی بوجہ ان کے ظلم کے، یعنی ان کے اس گناہ کے باعث اللہ نے ان کو بجلی آ گری ان کے اوپر۔ تو یہ بھی آپ سے ایسے اس قسم کے سوال کرتے ہیں، اہل کتاب جیسے سوال کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ آسمان سے کتاب کو سریعاً ایک دفعہ کیوں نہیں لے آتے، ہمیں ہمارے سامنے اترتی ہوئی ہمیں نظر آئے، فرشتہ لے کے آئے اور آپ کے دل پہ اتارے فلاں فلاں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنا بڑی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو ان کو بجلی نے آ لیا تھا، پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ بچڑے کو ہی معبود بنا لیا تھا، پھر بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد بھی پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا تھا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا تھا، اور ہم نے اٹھایا ان پر کوہ طور یعنی پہاڑ ان سے اقرار کروانے کے لیے، یعنی جب یہود نے کہا تھا کہ تورات کے حکم سخت ہیں، ہم سے یہ نہیں ہونے والے، ہم نہیں مانتے اس کو، تو اس وقت کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا کہ ان حکموں کو قبول کرو اور مضبوطی سے پکڑو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر انہوں نے چاروں ناچار مانا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے کہا تھا ان کے لیے کہ تم نہ زیادتی کرنا ہفتے کے دن کے بارے میں، اور ہم نے ان سے مضبوط قول لیا تھا، یعنی پکا عہد بھی لیا تھا اس بات کا کہ تم ایسا نہ کرنا، یعنی ہفتے کے دن میں مچھلیوں کو نہ پکڑنا۔ یہودیوں کو حکم ہوا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، یعنی اس دن صرف عبادت کریں، اور سب پھر کیا، یعنی کہ ان کی آزمائش تھی کیونکہ، اور سارے کے سارے دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں دریا میں نظر آتی تھی۔ یہودیوں نے یہ حیلہ سازی کی کہ دریا کے آس پاس حوض بنا دیے، ہفتے کے دن جب مچھلیاں دریا سے حوضوں میں آتی تو ان کو بند کر کے رکھ لیتے، پھر دوسرے دن حوضوں میں سے شکار کرتے، اور اس فریب کو اور اس عہد شکنی کو یعنی عہد کو توڑنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو بندر بنا دیا جو کہ جہاں جانوروں میں سب سے مکار ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ فضول کا بوجہ ان کے اس طرح اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان کو سزا ملی، یعنی عہد شکنی کی تو ان کو سزا ملی، اور ان کے کفر کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انہوں نے کفر کیا تھا، اس وجہ سے ان کو سزا ملی، اور ان کا نبیوں کو جو حق قتل کرنا تھا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہے، ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزائیں دی، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں جو عہد توڑا اس وجہ سے بھی، اور باقی جو باتیں بتائیں اس وجہ سے بھی یہ سزا ان کو ملی، کیونکہ ایک ہی کام نہیں تھا بلکہ وہ پہ در پہ بڑے ہی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان پر بوجہ ان کے کفر کے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے ہی، اور ان کے کفر پر اور مریم علیہ السلام کے اوپر جو بہتان باندھا تھا اس وجہ سے بھی ان کو سزا ملی، کہ انہوں نے بہتان باندھا تھا مریم علیہ السلام پر، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا، یہ تمام ان کے جو ہے گناہ گنوائے جا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے کی وجہ سے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔
اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو مسیح ہیں، عیسیٰ ہیں بیٹے مریم کے، جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وما قتلوه وما صلبوه، تو انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کو چھری چڑھایا گیا، لیکن وہی صورت بن گئی تھی ان کے لیے، کافروں کے لیے جنہوں نے پھانسی چڑھانا تھا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ انہی میں سے ایک آدمی کو شکل دے دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو پھانسی دے دیا انہوں نے وہ سمجھ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور وہ آدمی جو ہے انہیں کے اندر کا جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ اچھا اب وہ بعد میں بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، وہ سوچنے لگے کہ یہ جو اس کا دھڑ ہے نیچے سے، یہ تو ہمارے فلاں آدمی جیسا نظر آ رہا ہے، شکل اس کی عیسیٰ علیہ السلام جیسے نظر آ رھی ہے، تو اب یہ عیسیٰ ہے یا فلاں آدمی ہے؟ پھر وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ پھر کہاں گیا، اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے تو عیسیٰ کدھر گیا؟ پھر وہ کہتے تھے اگر وہ آدمی بھی نہیں ہے تو آدمی کہاں گیا؟ مطلب پھر وہ شبے میں پڑ گئے، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، ان کے بعد آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بات میں، البتہ وہ بھی شک کے ہیں ان کی طرف سے، یعنی شک میں آج تک بھی پڑے ہوئے ہیں، نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، مگر اٹکلیں توڑاتے ہیں، مطلب صرف اپنی اٹکلوں پہ گمانوں پہ چلے ہوئے ہیں، اور ان کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں آسمانوں پر، جب دجال پیدا ہوگا تب وہ تشریف لائیں گے اور دجال کو آ کر قتل کریں گے، اور یہود و نصارہ جتنے بھی ہیں، آگے لکھا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، اور جو جتنے بھی فرقے ہیں اہل کتاب کے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے، یعنی کہ یہاں دنیا میں آئیں گے ان کی پھر موت ہوگی، مطلب دنیا میں زندہ رہیں گے، ان کی حکومت ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، پھر موت ہوگی، ان کی موت سے پہلے ہر ایک ہی اہل کتاب کو ان پہ ایمان لانا لازم ہوگا، ایمان لائیں گے، وہ یقین کر کے ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن ہوگا ان کے اوپر گواہ، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں ان پر ایمان لائیں گے کہ بے شک عیسیٰ زندہ ہیں، مرے نہیں تھے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات اور اعمال کو ظاہر کریں گے کہ یہود نے میری تکذیب کی اور مخالفت کی، اور نصارہ نے مجھے خدا کا بیٹا کہا، یہ اس بات کی گواہی دیں گے پھر وہاں پہ آخرت میں، یعنی حشر میں۔ یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پہ بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھی، اور اس وجہ سے بھی حرام کی ان کے اوپر، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے بہت زیادہ، اور اس وجہ سے کہ وہ سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے، اور حالانکہ اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اور ان کا لوگوں کے مالوں کو بھی باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ ایسے ہوا کہ ان کے اوپر بہت سی حلال چیزیں منع ہو گئی، اور ہم نے ان کے لیے، یعنی ایسے کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ لیکن جو پختہ علم میں ہے، یعنی کہ جو پختہ علم والے یہود میں سے تھے، ان یہود میں سے وہ ایمان بھی لائے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے یہودوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو یہودیوں میں سے ایمان لائے تھے ان کی یہاں پہ تعریف ہو رہی ہے، کہ لیکن جو پختہ علم میں ہیں ان میں سے، یعنی ان سارے یہود میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جو کچھ بھی آپ سے پہلے نبیوں کے اوپر اترا تھا، نازل ہوا تھا، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ جلد ہی ہم ان کو بڑا اجر دیں گے، بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور تمام نبیوں کی طرف ان کے بعد بھی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، ان سب کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عطا کی تھی۔ اچھا کفار جو ہے وہ قرآن مجید میں طرح طرح کے شبہ کرتے تھے کہ دوسری کتابوں کی طرح کیوں نہیں ایک دفعہ نازل ہو گئی، باقی بھی تو سب کے اوپر نازل ہوئی تھی وہی، تو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی ان کی کتابیں، یعنی ایک ہی دفعہ میں آ گئی تھی، تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو رہی ہے، آیت کر کے، تو اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ان پہ بھی نازل کی، وہی اسی اللہ نے، اور اسی طرح جیسے کہ یہاں پہ نبیوں کے نام گنوائے کہ سارے نبیوں پہ اللہ نے ہی وہی اتاری، اور آپ پہ بھی اللہ نے ہی وہی اتاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جانتا ہے
کہ اس نے ان کے اوپر یک بارگی سارے احکامات کیوں نازل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل کر دیے، یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے 23 سال کے عرصے میں کیوں قرآن اترا ہے؟ کیونکہ ایک تو قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے جو کہ تفصیل طلب ہے اور اس میں بہت سے مضامین ہیں، بہت سی مفصل چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سمجھے تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمیں جب تک 3 آیتیں مل جاتی تھی اور ہم ان کو اچھی طرح یاد نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں لیتے تھے۔ اب ہمیں جو ہے ہم آج کے دور میں کے جو مسلمان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی دن میں پوری کتاب کا رٹا لگا لیں، پھر بعد میں سارا بھول بھی جائیں، عمل بھی نہ کریں، لیکن سارا ہمیں آج ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو جو کہ عربی زبان والے تھے، عربی دان تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے آہستہ آہستہ سے ان کے دل کے اوپر جمانے کے لیے ان کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ویسے تو انشاءاللہ یہاں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، جیسے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، لیکن میں اکثر یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ یہ یہاں پہ اس طرح سے ہمیں قرآن پاک کا سننا، لہو لگا کے شہیدوں میں نام جو ہے لکھوانے والے بن جاتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے، اللہ کا پیغام ہے، لیکن چلے اتنا بھی ہو جائے کہ کبھی سال بعد بھی انسان کو ٹائم ملتا ہے، وہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سن لیتا ہے اپنی زبان میں۔ ویسے تو تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے، روز پڑھتے ہیں ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، لیکن چونکہ یہ فرمایا گیا کہ میرا پیغام ہے، جیسے کہ اللہ کا پیغام اللہ نے 30 بار ایسے تو نہیں نازل کر دیا کہ تم صرف تلاوت کرو، تلاوت بھی کرنی ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف یہی غرض ہوتی تو اللہ کو 2-4 سورتیں اتار دیتا کہ ان کو پڑھتے جاؤ۔ غرض تو یہ ہے نا کہ اس کے کام کو سمجھو، یہ کتاب ہے، یہ پورا کا پورا میرا پیغام ہے، اس کو سمجھو۔ تو اسی لیے اگر ہم ویسے نہیں پڑھ سکتے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، جیسے کہ کچھ بچوں نے پڑھا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ آگے بھی پھیلائیں، لیکن اگر ایسے نہیں کر سکتے ہیں، دنیا داری میں اتنا مشغول ہو گئی یا اتنا پتہ نہیں تھا کیسے کرنا ہے، تو کم سے کم اس کو جب موقع ملتا ہے، تو ایسا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، تو اس وقت سن لینا چاہیے اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس نے کتنے ہی رسول بھیجے ہیں جن کا احوال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں ہم نے، بہت سو قدر ہم نے آپ کو قصے بھی سنائے ہیں، اور ایسے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے سب کو نہیں سنائے، یعنی سب کے قصے تو نہیں سنائے نا آپ سے سب کو، سب کا نام بھی نہیں بتایا، قرآن میں بھی کچھ ہی کوئی نام ہے، ویسے تو 1,24,000 پیغمبر ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کو نہیں سنائے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی تھی، اللہ ان سے باتیں کرتا تھا بول کر، بھیجے تھے پیغمبر خوشخبری سنانے والے، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے، تاکہ لوگوں کے اندر کوئی حجت باقی نہ رہے، اللہ پہ کوئی الزام کا موقع نہ ان کو ملے رسولوں کے بعد کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس لیے اللہ نے یہ تمام رسولوں کو بھیجا، وہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں ان کو جہنم کی آگ سے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بہت دانائی حکمت والا غالب ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو اسی وجہ سے بھیجتا ہے تاکہ کوئی بھی بہانہ بازی نہ کر سکے آخرت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ شاہد ہے اس بات پر جو نازل کیا ہے آپ کی طرف، وہ یہ کہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حق ظاہر کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کیے جنہوں نے اور اللہ کے راستے سے جو روکتے بھی ہیں، وہ تحقیق دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو ظلم کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، مگر جہنم کے راستے کی طرف دھکیلے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات آسان ہے۔ اے لوگوں تحقیق آئے تمہارے پاس رسول سچائی کے ساتھ، ٹھیک سچائی کے ساتھ، یعنی سچی باتوں کے ساتھ آئے ہیں تمہارے پاس، وہ تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، بس تم ان پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم انکار کرو گے بس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، تمہارا انکار تمہارے ہی اوپر پڑنے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب نہ تم مبالغہ آمیزی کرو اپنے دین کے اندر، دین میں غلو نہ کرو، یعنی کہ اتنا بھی کسی چیز کو نہ بڑھا دو کہ جو دین میں ہے ہی نہیں تھا اس کو اپنی طرف سے بنا لو، اور مت کہو تم اللہ کی شان میں مگر پکی بات کہو۔ بے شک مسیح جو بیٹے ہیں مریم کے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، یعنی اس کا ایسا کلمہ جس کو انہوں نے مریم کے طرف ڈالا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی، بس ایمان لے آؤ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اور نہ تم تین کہو، تین خدا نہ کہو، باز آ جاؤ تم، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ بے شک تو خدا تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، معبود بھی وہ ایک ہی ہے، پاک ہے وہ ذات، یہ کہ اس بات سے پاک ہے کہ اس نے کوئی اولاد پکڑی ہو، وہ ایسے عیب سے پاک ہے کہ وہ کوئی اولاد پکڑے، اسی کے لیے ہے
ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں، جو کچھ بھی زمین میں ہے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ لیکن عیسائیوں نے بھی اپنے دین میں خود سے کام لیا نا، کہ انہوں نے 3 خدا بنا لیے، اپنے نبی سے اتنا محبت، اتنی بھی پیار محبت نہیں ہوتا کہ اس کو خدا ہی بنا دیا جائے۔ اسی طرح کسی چیز کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جس دائرے میں رکھا ہے دین کے کو، تو اتنا ہی اس کو کرنا جو ہے صحیح ہے، ورنہ بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ہرگز بھی مسیح علیہ السلام اس بات کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، اور نہ ہی فرشتوں کو اس بات میں کوئی آر ہے۔ وہ بھی اس بات سے شرمندہ نہیں ہوتے ہیں جو اللہ کے فرشتے ہیں مقرب، کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ بندہ ہونے سے بھی آر نہیں محسوس کرتے جو خود مسیح ہیں۔ اور جس کسی کو بھی آر آتی ہے اللہ کی بندگی سے، جو بھی شرماتا ہے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے گا، یعنی اپنے تکبر کے ساتھ رہے گا اور اللہ کی بندگی سے آر کرے گا، اور ایسا کرنے والا کیا ہوگا کہ ہم ایسے سب کے سب لوگوں کو جمع کریں گے، اپنے پاس اکٹھا کریں گے بس۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ ان کے مقابلے میں ان کے مخالف دوسری صنف کے لوگ کون ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کے متضاد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو میں پورا اجر دوں گا، ان کو پورا اجر دیا جائے گا، ان کو فضیلت میں یعنی درجے میں ان کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور جو لوگ جن لوگوں نے آر محسوس کی، تکبر کیا، بس اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، عذاب دینا دردناک، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگوں، تحقیق آئی تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف نور کو اتارا ہے جو کہ نور کھلا نور ہے۔ بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور بس جلد ہی داخل کرے گا وہ اپنی رحمت میں ایسے لوگوں کو، اور فضل میں داخل کرے گا، ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ وہ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تم کو بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں کہ اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے بیٹا نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس کو پہنچائے، اس کو آدھا اس کا جو چھوڑا ہو مرنے والے نے، اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کا بیٹا، پھر اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو پہنچا دو 2/3 اس مال کا جو چھوڑا ہو مرنے والے نے۔ اور اگر کئی شخص ہوں اس رشتے کے، یعنی کچھ مرد ہوں اور کچھ عورتیں ہوں، تو ایک مرد کا حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے۔ کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں، ایمان والو، تم اپنے عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چھپائے مویشی حلال ہیں، سوائے ان کے وہ جو کہ تمہیں آگے پڑھ کے سنائے جائیں گے، مگر حلال نہ سمجھو ایسے شکار کو جو کہ شکار کو احرام کی حالت میں، یعنی احرام کی حالت میں جب ہوتے ہو تو اس وقت شکار کرنا حرام ہے، تو ایسا جانور کھانا بھی پھر حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے، اے لوگوں ایمان والو، تم حلال نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اور نہ عدم والے مہینے کو، اور نہ اس جانور کو جو نیاز کی کعبہ کے لیے چھوڑا گیا ہو، اور نہ ہی ان کو جن کے گلے میں پٹا ڈال کر کعبے کی طرف لے جایا جائے، اور نہ ہی آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف، جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے پروردگار کا، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تو شکار کر لو، اور نہ آزمائے تم کو دشمنی قوم کی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے، ایسا نہ ہو کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ پچھلی آیت میں جن شاعر اللہ کو اللہ تعالیٰ نے معظم اور محترم قرار دیا تھا، تو مشرکین مکہ نے ان سب کی اہانت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقریباً 1500 صحابہ ماہ ذی-القعدہ میں صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جا کر جب وہاں پہنچے تو مشرکین نے ان کو عمرہ ادا کرنے سے، یعنی اس مذہبی فریضہ کی بجاوری سے روک دیا۔ نہ انہوں نے احرام کی حالت کا خیال کیا، نہ انہوں نے کعبہ کی حرمت کا خیال کیا، نہ محترم مہینے کا خیال کیا، نہ ہدی اور نہ قلائد کا انہوں نے خیال کیا۔ مسلمان شاعر اللہ کی اس توہین اور مذہبی فرائض سے روک دیے جانے پر ایسے ظالم اور ایسی وحشی قوم کے مقابلے میں جس قدر بھی غیظ و غضب کا اور بغض و عداوت کا اظہار کرتے وہ حق بجانب تھے، اور جوش انتقام میں وہ کوئی بھی کارروائی کر سکتے تھے، وہ ممکن تھی۔ لیکن اسلام کی محبت اور عداوت دونوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
سی بھی تو نہیں بنائی ہے، ججی تو نہیں بنائی ہے۔ قرآن کریم نے ایسے جابر اور ایسے ظالم دشمنوں کے مقابلے پر بھی ان کو یعنی مسلمانوں کو اپنے جذبات کو قابو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم زیادتی کر بیٹھو، اور تم آپس میں مدد کرو نیک کاموں پر اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور تم مدد نہ کرو گناہوں پر اور ظلم پر، یعنی کہ گناہ اور ظلم کے اوپر بھی اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اسی جیسا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام ہوا ہے تم پر مردار جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور جس پہ نام اللہ کے علاوہ کسی چیز کا، اور ایسی چیز بھی حرام ہے جس پہ اللہ کے سوا کسی چیز کا نام لیا جائے، یا ایسا جانور بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اور وہ بھی حرام ہے جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے یا چوٹ لگنے سے یا اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، ایسا یعنی کہ جانور بھی حرام ہے، اور سینگ مارنے سے مرنے والا حرام ہے، اور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر دیا ہو، یعنی اگر وہ تم نے اس کے مرنے سے پہلے ذبح نہ کر لیا ہو تو پھر تب وہ حلال ہے، اگر وہ مر جائے درندے کے کھانے سے تب وہ حرام ہو گیا۔ اور وہ بھی حرام ہے جو کسی تھان پر ذبح ہوا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے تھان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چیز کا کھانا، اللہ کے نام کے علاوہ کہیں پہ بھی کوئی چیز کو حلال کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے، وہ حرام ہوتا ہے۔ جسے کیونکہ خدا کے سوا کسی دوسرے کے نام پر یا اللہ کے گھر کے سوا کسی دوسرے مقام کی تعظیم کرنے کے لیے اگر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ اس زمانے میں نہیں کہ یہ اس طرح سے ہوتا تھا، یہ فسق کام ہے، یعنی کہ یہ سارے کے سارے نافرمانی والے گناہ والے کام ہیں۔ آج کے دن نا امید ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے، بس تم ان سے نہ ڈرو، یعنی کہ تمہارا دین اتنا پھیل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا غالب کر دیا کہ کافر نا امید ہو گیا کہ ہم اس کو اب نہیں روک سکتے۔ تو اب صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے اپنے احسان کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر۔ بس جو کوئی بھی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہوتا ہو، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسے جو چیزیں جو پہلے حرام جن کا پیچھے حکم ہے کہ حرام ہے وہ چیزیں، اگر بھوک سے کوئی لاچار ہو جائے زندگی بچانے کے لیے اتنا وہ کھا سکتا ہے کہ نہ تو وہ ذائقے لینے کے لیے کھائے اور نہ ہی پیٹ بھر کے کھائے، زیادتی یعنی نہ کرے، وہ تو صرف جان بچانے کے لیے کھائے تو اس کے لیے حلال ہے اتنا کھانا۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں تجھ سے کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، کہہ دے کہ ساری کی ساری تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن کو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو شکار پر دوڑانے کے لیے ان کو سکھاتے ہو، اس میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے بس تم کھاؤ ان میں سے جو کچھ پکڑ کر لائیں تمہارے لیے، اور اللہ کا نام لو اس پر، یعنی کہ جو شکاری کتے وغیرہ اگر تم نے سکھایا شکار پکڑ کے لے کے آؤ، اور تمہارے سکھانے پر جس طرح ٹھیک تمہیں سکھایا ایسے ہی وہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں، یعنی خود نہیں کھاتے ہیں، تو وہ تمہارے لیے ٹھیک پکڑ کے لے آتے ہیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو ذبح کر کے، یا ایسے کوئی باز وغیرہ ہیں یہ شکاری جانور جو پکڑ کے لے کے آتے ہیں، اور ایسا باز ہونا چاہیے کہ اگر وہ شکار کی طرف تمہارے کہنے سے جا رہا ہو، یہ شکاری کتا تمہارے کہنے سے جا رہا ہو، جب تم اس کو آواز دو واپس پلٹانے کے لیے، جا تو وہ رہا ہے اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے، لیکن جب اس کو تم آواز دیتے ہو کہ تم پلٹ آؤ اور اس کو یہ لالچ نہ ہو بلکہ یہ اس کو ہو کہ میرے مالک نے مجھے بلایا ہے تو واپس آ جائے، تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے کہنے سے سدھر گئے ہیں اور یہ تمہارے کہنے میں ہی ہے، یعنی ایسے کھلائے ہوئے جانوروں کا لایا ہوا شکار کھانا جائز ہے۔ اور تم نام لے لیا کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی جب ان کو بھیجا کرو شکار لانے کے لیے تو ان پہ اللہ کا نام، جیسے کہ ہم ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام لے لیا کرو ان کے اوپر، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کے دن تمہارے لیے تمام چیزیں پاکیزہ کر دی ہیں، حلال ہو گئی ہیں تمہارے لیے تب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جو کہ اہل کتاب ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ایسا کھانا جو انہوں نے ذبح کیا ہے کسی کو اللہ کا نام لے کر، اہل کتاب نے اگر کیا ہے تو اللہ کا نام لیا ہے تو اس کا ہم کھا سکتے ہیں، گوشت وغیرہ ہم مسلمانوں کے لیے جائز ہے، لیکن
اگر غیر اللہ کا نام لیں تو جب تب جائز نہیں ہے، یا پھر خلاف شرع ذبح کریں تو تب جائز نہیں ہے۔ اور کھانا تمہارا ان کے لیے حلال ہے، یعنی کہ ظاہر ہے جس طرح جب مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب کو کھا سکتے ہیں تو مسلمانوں کو تو زیادہ پاکیزہ ہے، وہ کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کھا سکتے؟ اور حلال ہے تو تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مسلمان، ویسے تو مسلمان عورت کوئی بھی حلال ہے، لیکن ویسے یہ اس لیے کہا گیا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی تم نکاح کرو تو نکاح میں آدمی کیا دیکھتا ہے؟ حسب نسب دیکھتا ہے، اس کی دولت دیکھتا ہے، اس کا جو ہے وہ قوم وغیرہ دیکھتا ہے، اس کی عورت کی جو ہے پاک دامنی دیکھتا ہے۔ تو پاک دامنی کو کیونکہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہا کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، ورنہ تو مسلمان کوئی عورت اگر گناہگار بھی ہے نکاح تو اس کے ساتھ کرنا جائز ہے، مطلب ناجائز تو نہیں ہے۔ اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو کتاب دی گئی ہو، یعنی اہل کتاب میں سے جیسے یہود اور عیسائی عورتیں ہیں، ان سے بھی نکاح مسلمان کر سکتا ہے، لیکن ایسی عورتیں نہیں ہونی چاہیے جیسے آج کل کے کچھ ایسے عیسائی ہیں جن کو اپنے جو اہل کتاب نہیں ہے، ان کو کتاب بھی نہیں ملی، بس نام کے عیسائی بنے ہوئے ہیں وہ، اور نہ ہی وہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو اپنے نبیوں کا پتہ ہے، تو ایسے عیسائیوں سے جو ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو صحیح معنوں میں اہل کتاب عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، جن کو کتاب دی تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن نبیوں کو کتابیں دی گئی ان میں سے کوئی اہل کتاب ہے، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ جب تم ان کو حق مہر دے چکو، یعنی کہ حق مہر پھر ان کو دینا ہوگا نکاح کا، چاہے وہ نیکوکار مسلمان عورتیں ہیں چاہے وہ اہل کتاب ہیں، تو وہ قید میں لانے کے لیے ہوں، یعنی کہ نکاح میں لانے کے لیے ہوں، مستی نکالنے کے لیے نہ ہو، نہ ہی چھپی آشنائی کرنے کے لیے ہوں، یعنی ایسے تھوڑے دنوں کے لیے بس لائے اور مستی نکالی اور بھیج دیا، اس لیے نہ ہو، صحیح معنوں میں بسانے کے لیے اور نکاح میں لانے کے لیے ہو۔ جو کوئی بھی انکار کرتا ہے ایمان کا پس تحقیق اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اپنے چہروں کو اپنے کوہنیوں تک اور اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور مسح کر لیا کرو تم اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم غسل کر لیا کرو خوب اچھی طرح سے پاک ہو کر، اور اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو تو یا پھر تم قضائے حاجت کر کے آئے ہو یا تم نے عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انعام فرمائی اس نے تم پر، اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سے سن لیا ہے اور ہم نے قبول کر لی ہے اس کی اطاعت، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، اور انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بڑا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی لوگ ہیں وہ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگو ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام فرمایا یاد کرو تم اس کو، اور جو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا تم پر دست درازی کا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے ہیں، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا روب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا
اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ساتھ دیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا کر دیا، تو یقین جانو کہ میں تمہارے برائیوں کا کفارہ ادا کر دوں گا اور تمہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو کوئی شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ راہ سے بھٹک جائے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بس ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وہ باتوں اور اپنے موقع محل سے ہٹا دیے گئے ہیں، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، اس لیے انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے ہیں، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کیا کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس پیغمبر آ گئے جو کتاب تورات اور انجیل کی بہت سی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے روشن دلیل اور ایسی کتاب جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہہ دیجیے تحقیق جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ نے مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے اس پر صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب آئے تمہارے پاس پیغمبر ایسے وقت میں دین کی وضاحت کرنے جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں آئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور نہ ہی ڈرانے والا، تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اس نے تم میں نبی پیدا کیے ہیں، تمہیں حکمران بنایا ہے اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو تم سے پہلے دنیا جہان کی کسی فرد کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، مقدس سرزمین میں اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ تم نامراد ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اور وہ بولے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں گے ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے وہاں پر، اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔
جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں اور ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ ہم نے ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پہ رکھو اور تم اگر ہو تم ایمان والے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، پھر وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو۔ انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہیں پہ رہنے والے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اور اب آپ ہمارے نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة، اللہ نے کہا کہ اچھا وہ سرزمین پر حرام کر دی گئی ہے، وہ سرزمین ان پر 40 سال تک اور زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ کہا تو اے موسیٰ تو اب بھی ان نافرمان لوگوں پر تم ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی، تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا تھا کہ میں قتل کر دوں گا تجھ کو، بس کہا تھا پہلے نے ان لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اسی کی قربانی جو متقی ہو۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اور اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تب بھی نہیں میں تمہیں قتل کروں گا، بے شک میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، یہی سزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، اس کے نفس نے اس کے اپنے بھائی کو ہی قتل کرنے پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھلا دے اور اپنے بھائی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، تو کہنے لگا کہ کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ شرمندہ ہوا۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ ہی کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو کوئی شخص اس کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور یہ کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے مخالف سمت سے، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اے لوگو ایمان والو ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو اور امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ عذاب سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔
پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس موجود ہے، اور وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخشے، اللہ ہر چیز سے پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل ضائع ہونے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے تو ان سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ان سے منہ موڑ لو تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کر دو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ پھیر لیتے ہیں، دراصل یہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنا دیا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے رسول محمد، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تم پر، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس لیے کہ جو کچھ تم کو عطا کیا اس میں سے تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تم کو خبر کرے گا اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کے کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہو، اور اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کی قسمت میں مصیبت کا مبتلا کرنا لکھ دیا ہے، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ بھلا آپ کیا یہ لوگ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے ایسا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، لیکن اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے اور یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اپنے جی میں چھپی ہوئی باتوں پر پچھتانے لگیں گے۔
اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے اعمال غلط ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ اور رسول ہی دوست ہیں، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ان کے دل جھکے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری کی طرف لپٹ کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ ان کے علماء اور بزرگ ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، حالانکہ ان کے خود ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو بات کہی ہے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرتے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے، انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہیں تو اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے کھاتے، اور ان میں سے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تغلیب کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اے رسول، جو وہی اپنے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرتی رہے گی، لہذا تم ان کافری لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی یا نصرانی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا، ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس آتا ایسی بات لے کر جو ان کے دل کو نہیں بھلی لگتی تو انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو اور کچھ رسولوں کو قتل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی ان کی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔
وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ نہیں تھے مسیح ابن مریم مگر صرف ایک رسول ہی تھے، بہت سے رسول گزر چکے ہیں ان سے پہلے، ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم نے ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر دی ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ کس طرح یہ اوندے منہ کہاں لے جائے جا رہے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر ایک سے سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دل میں مبالغہ نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد و عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے اور جس برائی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا عمل نہایت برا تھا۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر جو کلام ان پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اور یہ بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں اور مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، اس وجہ سے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے درویش ہیں، اور یہ بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم